بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فاطمہ ہے۔ میں 2 سال کی تھی جب میری ماں دنیا سے چلی گئی۔ کہتے ہیں ماں کا سایہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اور جب وہ چھن جائے تو بچہ کچھ اور نہیں، صرف ایک سایہ بن کر رہ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ماں کی وفات کے بعد ابو نے کچھ مہینے اکیلے رہنے کے بعد دوسری شادی کر لی۔ میں اتنی چھوٹی تھی کہ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، بس سب کچھ خاموشی سے دیکھتی رہتی۔ ابو مجھے بہت چاہتے تھے، مجھے گود میں اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے کھلاتے، سلاتے، میرے ساتھ کھیلتے۔ وہ میری دنیا تھے، لیکن ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک تھکن اور فکر کی جھلک ہوتی۔ دن بھر دہاڑی کرتے، شام کو جو کچھ ملتا وہی لے کر آتے۔ گھر کا خرچ پورا کرنا ان کے لیے کسی جنگ سے کم نہ تھا۔ جب نئی ماں آئی تو شروع میں وہ میرے ساتھ زیادہ سخت نہ تھی، لیکن نہ ہی کوئی ماں جیسا پیار تھا۔ وہ مجھے نہ گلے لگاتی نہ پیار سے بلاتی۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں نے ان کے پاس جا کر کہا تھا، اماں مجھے نیند نہیں آ رہی، تو انہوں نے بس اتنا کہا، جا اپنے ابو کے پاس جا، میں تھکی ہوئی ہوں۔ وہ لفظ میرے ننھے دل پر جس سے لکیر بن گئے تھے۔ ابو نے مجھے اپنی گود میں لے لیا تھا، لیکن اماں کے لہجے میں جو اجنبیت تھی وہ میرے دل میں بیٹھ گئی۔ کچھ ہی وقت بعد اماں کے بھی 3 بچے ہو گئے۔ اب ہم 4 بچے ہو گئے تھے، لیکن فرق صاف محسوس ہوتا تھا۔ ان کے بچوں کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کرتی تھیں، اور میرے لیے بس جیسے میں ایک بوجھ ہوں۔ تو کیوں پیدا ہوئی تھی؟ ایک دن اماں نے غصے میں کہا، تیری ماں مر گئی تو تو بھی ساتھ کیوں نہ چلی گئی؟ میں خاموش رہتی، ابو کے سامنے کچھ نہیں کہتی، کیونکہ مجھے پتا تھا اگر ابو کو پتا چلا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ وہ مجھے بہت مانتے تھے، کہتے، فاطمہ میری آنکھوں کی روشنی ہے، لیکن اماں کا سلوک دن بدن سخت ہوتا جا رہا تھا۔ اکثر جب ابو کام پر چلے جاتے تو اماں میرے ساتھ جھاڑو، برتن، کپڑے سب کرواتی تھیں۔ میں بچپن میں ہی بڑی ہو گئی تھی، اور جب کبھی انکار کرتی تو تانوں کی بارش شروع ہو جاتی۔ تو ہی منحوس ہے، تیری وجہ سے یہ گھر ایسے حال میں ہے، وہ چیختی تھیں۔ میں دروازے کے پیچھے چھپ کر روتی رہتی، کبھی ابو کے کپڑے دھوتے ہوئے ان کی قمیض سے لپٹ کر سسکتی، ابو مجھے کیوں یوں چھوڑ گئے ہو؟ آپ تو کہتے تھے کہ آپ کے لیے میں سب کچھ ہوں۔ ایک بار ابو کو بخار ہو گیا، وہ بستر سے اٹھ بھی نہ پائے۔ اماں نے کہا، اب یہ کچھ کمانے کے قابل نہیں رہا، اب گھر کون چلائے گا؟ مجھے سمجھ نہ آیا کہ غربت کا بوجھ صرف میرے وجود پر کیوں ڈالا جا رہا ہے۔ شام کے وقت اماں محلے کے خالہ کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ میں دروازے کے پیچھے سن رہی تھی۔ خالہ، یہ لڑکی ویسے بھی پڑھ لکھ کے کیا کرے گی؟ ہم جیسے لوگوں کے بچے بس روٹی کمائیں۔ حویلی میں کام کی جگہ ہے، صفائی کر لے گی۔ خالہ نے کہا، ہاں ہاں، وہ بی بی جی کو کوئی صفائی والی چاہیے، بھینسوں کا باڑا ہے، صبح جا کے کام کرے، گھر والوں کا ہاتھ بٹائے۔ اماں نے فوراً کہا، تو یہ ہی جائے گی، مفت کی روٹی توڑتی ہے سارا دن۔ میں اس رات بہت دیر تک جاگتی رہی۔ اماں کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی، مفت کی روٹی توڑتی ہے۔ اگلے دن مجھے ابو کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ ابو، میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹا، حالات دیکھو، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر تم کام پر جاؤ گی تو شاید گھر کا کچھ بوجھ کم ہو۔ میں نے سر جھکا لیا، میری آواز گلے میں اٹک گئی تھی۔ اگلے دن اماں مجھے حویلی لے گئیں۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ چل دی۔ راستے میں اماں نے کہا، ادھر جا کے کوئی شوخی نہ دکھانا، جیسے بڑی پاک پاس بنتی ہے۔ نمازیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، کردار ٹھیک ہونا چاہیے۔ میں نے کچھ نہ کہا، لیکن دل میں جیسے کوئی چیز مر گئی تھی۔ میری ماں، جسے میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں، اس کے لیے الفاظ سننا میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ حویلی پہنچی تو ایک نوکر نے دروازہ کھولا۔ ہمیں ایک بڑی عورت کے پاس لے جایا گیا۔ انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر کہا، کام آئے گا، صبح سویرے آنا، بھینسوں کے باڑے کی صفائی کرنی ہے، اور وقت پر آنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ واپس آ کر میں سیدھی اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور طنز کیا، اب نیند اچھی آئے گی، آخر کام مل گیا۔ میں نے اپنے چہرے پر تکیہ رکھا اور آنکھوں سے بہتے آنسو پونچھنے لگی۔ باہر سردی تھی، اندر تنہائی، بس ایک ہی دعا کی، یا اللہ میری ماں مجھے خواب میں ہی دکھا دے، شاید وہی مجھے سمجھ سکے گی۔ یہ میری پہلی رات تھی جب میں نے زندگی سے ڈر کر خود سے بات کرنا شروع کی۔ اگلے دن صبح جلدی آنکھ کھل گئی۔
ابھی روشنی پوری طرح پھیلی بھی نہیں تھی۔ اماں نے آ کر دوپٹے سے میرا چہرہ صاف کیا اور کہا، اٹھ جا، وقت ضائع نہ کر، حویلی پہنچنے میں دیر ہو گئی تو مالکن غصہ کریں گے۔ میں نے وضو کے لیے پانی مانگا تو انہوں نے جھڑک دیا، کام پر جا رہی ہے، عبادت کا وقت نہیں ہے یہ۔ میں نے خاموشی سے چپل پہنی اور نکل کھڑی ہوئی۔ گلیاں بھی سنسان تھیں۔ راستے میں سوچتے رہی کہ کیا واقعی میری زندگی اب یہی ہوگی؟ بھینسوں کا گوبر، صفائی، بدبو اور تھکن۔ حویلی میں پہنچتے ہی نوکر نے اشارہ کیا، ادھر آ، باڑے کی صفائی ادھر کرنی ہے، پہلے گوبر اٹھا، پھر پانی ڈالنا ہے، پھر چونا۔ پہلے دن کا کام میری برداشت سے باہر تھا۔ زمین پر جھک جھک کر صفائی کرتے ہوئے کمر درد سے دوہری ہو گئی۔ جب کام ختم کیا تو کپڑے بدبودار ہو چکے تھے، ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے۔ واپسی پر اماں نے میرے کپڑوں کو سونگھ کر ناک چڑھایا، ایسی گندگی پھیلائے گی گھر میں، جا باہر نلکے پہ جا کے ہاتھ منہ دھو۔ میں نے کچھ بولنا چاہا لیکن ان کی نگاہ روکنے والی تھی۔ میں چپ چاپ نل کے پاس گئی، کپڑے جھاڑے، ہاتھ دھوئے اور اندر آ کر روٹی کھائے بغیر ہی ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اس دن ابو گھر جلدی آ گئے، کھانسی بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ اماں نے جلدی جلدی پانی دیا اور کہا، اب بس دوا سے کام نہیں چلے گا، کسی بڑے حکیم کو دکھاؤ۔ ابو نے نرمی سے کہا، کوشش کرتا ہوں، آج دہاڑی بھی نہیں لگی، کل کچھ مل گیا تو جا کے دوا لے آؤں گا۔ میں ان کے پیچھے چپکے سے آئی اور سر پر ہاتھ رکھا، ابو آپ ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ انہوں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، ہاں بیٹا، بس دعا کر۔ دوسرے دن اماں نے مجھے کتابوں سمیت بٹھا لیا، یہ سب بند کر، پڑھ لکھ کے کیا کرے گی، کام کر، گھر چلا۔ میں نے ہمت کی، اماں ایک وقت آئے گا جب میں کماؤں گی، پڑھ کر کوئی کام کروں گی، کوئی نوکری۔ انہوں نے کتابیں میرے ہاتھ سے کھینچ کر پھینک دی، ابھی بھینسوں کا گوبر اٹھا، فلسفے نہ جھاڑ۔ اسی دن شام کو ہمسائے دوبارہ ہمارے گھر آئی۔ اماں اسے باورچی خانے میں لے گئی۔ میں کمرے میں ہی بیٹھی رہی لیکن دروازے کے پیچھے سب سن رہی تھی۔ تمہاری بچی کا تو نصیب کھل گیا، مالکن بہت خوش ہیں اس سے، بول رہے تھے اگر کام اچھا کیا تو دوپہر کا کھانا بھی دیں گے، اور اگر وہ لڑکی کام سیکھ گئی تو مہینے کے آخر میں کچھ پیسے بھی دے دیں گے۔ اماں خوش ہو گئی، بس یہ پڑھائی چھوڑ دے تو میں سکون میں آ جاؤں، اسے تو ہر وقت خدا یاد ہے یا کتابیں۔ خالہ نے کہکا لگایا، ہم جیسے گھروں کی بچیاں کام کرتی ہیں، پڑھائی والے خواب اونچے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ رات کو میں نے ابو سے پوچھا، ابو آپ مجھے اسکول واپس نہیں بھیجیں گے؟ انہوں نے نظر چرا لی، بیٹا ابھی حالات۔ میں نے جملہ پورا ہونے سے پہلے سر جھکا لیا۔ اب میں روز صبح حویلی جاتی، گوبر اٹھاتی، چونا ڈالتی، دوپہر میں اگر بچا کچھ کھانا ہوتا تو نوکرانی مجھے تھوڑا سا دے دیتی، پھر شام کو گھر آتی، کپڑے دھوتی، برتن مانجتی اور رات کو اماں کے تانوں کے ساتھ سو جاتی۔ ایک دن کام کے دوران بی بی جی نے مجھے بلایا، تمہیں سلائی آتی ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ انہوں نے ایک قمیض دی، یہ ٹھیک سے فولڈ کر کے سی دو، اگر اچھا کیا تو اگلی بار اور کپڑے دوں گی۔ میں نے وہ قمیض لے لی، گھر آ کر جلدی جلدی صفائی کی اور پھر کمرے کے کونے میں بیٹھ کر سلائی شروع کی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن دل میں خوشی تھی کہ شاید یہ کام مجھے اس گوبر سے نجات دے دے۔ اگلے دن جب میں قمیض واپس لے گئی، بی بی جی نے غور سے دیکھا، پھر نوکرانی سے کہا، اسے ایک بار سلائی مشین پر بٹھاؤ، دیکھیں کیا کرتی ہے۔ میرے لیے یہ جیسے ایک نئی امید تھی۔ میں نے مشین پر بیٹھ کر پرانا کپڑا سیا۔ بی بی جی نے سر ہلایا، ٹھیک ہے، یہ کام بھی کر سکتی ہے۔ اس دن مجھے تھوڑا سا کھانا ملا اور جاتے وقت 2 روپے دیے گئے۔ یہ میری زندگی کی پہلی کمائی تھی۔ گھر جا کر اماں کو دکھایا تو انہوں نے وہ 2 روپے مجھ سے لے لیے۔ یہ رکھ کے کیا کرے گی؟ میرے کام آئیں گے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس اپنی جیب خالی کر دی۔ اب دن بھر کام، شام کو تھکن، رات کو نیند سے پہلے ایک ہی خیال آتا تھا، کیا یہ سب میری ہی قسمت ہے یا کبھی کچھ بدلے گا؟ جب سے بی بی جی نے مجھے سلائی کا کام دینا شروع کیا، میرے دن کی مصروفیت کچھ بدل گئی تھی۔ صبح کا آغاز اب بھی حویلی کے باڑے سے ہوتا، لیکن دوپہر کو اگر وقت ملتا تو ایک آدھ قمیض لے کر آ جاتی۔ کپڑے سیتے وقت مجھے سکون ملتا، جیسے میں گندگی سے الگ کسی صاف جگہ پر بیٹھی ہوں، لیکن اصل مسئلہ وہیں کا وہیں تھا، میری صفائی۔ جب سے گوبر اٹھانے کا کام شروع ہوا تھا، نماز چھوٹنے لگی تھی، جسم پر گندگی، کپڑوں میں بو، نہ غسل کی اجازت نہ پانی کی آزادی۔ ایک دن میں نے اماں سے کہا، میں نہا لوں، جسم پہ میل ہے اور مجھے نماز بھی پڑھنی ہے۔
انہوں نے مجھے غور سے دیکھا، پھر طنز کیا، نماز پڑھنے کی بڑی سوچی ہے، دن بھر حرام کا کام کرتی ہے، اب پاک باز بننے چلی ہے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ اللہ کے آگے سر جھکانا چاہتی ہوں اماں۔ وہ جھلا گئی۔ تیری ماں بھی ایسے ہی خدا کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتی تھی، سب جانتے ہیں اس کے چکر، اور تو بھی اسی کے نقش قدم پر جا رہی ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، لیکن کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اندر کچھ چٹخا ضرور تھا، لیکن آواز نہ نکلی۔ اسی شام جب سب سو گئے، میں چپکے سے صحن کے نلکے پر گئی، ایک پرانا تولیہ اور سادہ کپڑے ساتھ لے کر۔ پانی ٹھنڈا تھا، لیکن میں نے وضو کیا، آدھے غسل سے صفائی کی اور چپ چاپ واپس کمرے میں آ گئی۔ نماز پڑھنے بیٹھی تو دل جیسے سکون میں آ گیا۔ پہلی رکعت مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اماں کی آواز گونجی، کون ہے صحن میں؟ میں نے جلدی سے نماز مکمل کی اور بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ اماں نے دروازہ کھولا اور مجھے گھور کر کہا، کہاں گئی تھی؟ کچھ نہیں، بس نلکے پر ہاتھ دھونے گئی تھی۔ ہاتھ یا گناہ؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ خوب سمجھتی ہوں میں تم جیسے پاک پازوں کو۔ اگلے دن کام کے بعد میں بی بی جی کے کمرے میں گئی۔ انہوں نے ایک اور قمیض دھمائی، سیدھی سلائی لگاؤ، ناپ نہ بگڑے۔ میں نے پوچھا، بی بی جی یہاں کہیں غسل کا بندوبست ہے؟ انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا، کیوں، کوئی مسئلہ ہے؟ کام کے بعد جسم پر گندگی لگتی ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے، گھر پہ غسل کی اجازت نہیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر بولی، نوکرانی سے بات کرتی ہوں، شاید باڑے کے پیچھے کوئی بندوبست ہو سکے۔ میں نے شکریہ کہا اور گھر آ گئی۔ راستے میں مجھے تھکن تو تھی، مگر امید کا ایک کونا بھی جگمگا رہا تھا۔ اگلے دن نوکرانی نے بتایا، بی بی جی نے اجازت دے دی ہے، مگر احتیاط رکھنا، کوئی دیکھ نہ لے۔ شام کو باڑے کے پیچھے کنارہ کر کے میں نے جلدی سے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے اور وہیں زمین پر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھی۔ جب سجدے میں گئی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری فریاد سن لی۔ میں اکثر گھر سے صاف کپڑے پہن کر جاتی، وہاں گندے کپڑے پہن لیتی اور پھر غسل کر کے صاف کپڑے پہن لیتی تاکہ اماں کو میرے بدلے کپڑوں پر شک نہ گزرے۔ لیکن یہ سکون زیادہ دن نہیں رہا۔ ایک دن گھر آتے ہوئے راستے میں اماں کی ایک جاننے والی مل گئی۔ اس نے اماں سے آ کر کہا، تمہاری لڑکی کو باڑے کے پیچھے غسل کرتے دیکھا ہے، سب نوکر باتیں کر رہے ہیں۔ اماں کا پارا چڑھ گیا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، انہوں نے جھاڑو اٹھا لی، حرام زادی، تمیز نہیں ہے، ننگی ہو کر باہر غسل کرتی ہے، پورا محلہ دیکھے تجھے۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اماں وہاں کوئی نہیں ہوتا، میں نماز کے لیے۔ انہوں نے میری بات کاٹ دی، نماز؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ لوگوں کی نظروں میں گری جا رہی ہے اور اللہ کے آگے سر جھکانے چلی ہے۔ ابا گھر پر نہیں تھے، لیکن میری چیخوں کی آواز گلی تک سنائی دی ہوگی۔ 2 دن بعد میں نے چپکے سے بی بی جی کو جا کر سب کچھ بتایا۔ انہوں نے سر ہلایا، یہ مسئلہ لمبا چلے گا، تم چاہو تو کسی اور کام پر لگ جاؤ، صفائی چھوڑ کر سلائی پر دھیان دے سکتی ہو۔ میرے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی روشنی آئی، مجھے یہ منظور ہے۔ انہوں نے کچھ کپڑے پکڑائے اور کہا، اب سلائی سنبھال، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے گھر جا کر وہ کپڑے صندوق میں رکھ دیے، اماں کو کچھ نہ بتایا، پر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اب شاید میری نماز بچ سکے گی۔ نماز کے لیے لڑنا، صفائی کے لیے چھپنا اور ہر دن ایک نیا طعنہ سہنا، یہی میری عبادت کا راستہ بن چکا تھا۔ اب حویلی میں میرا کام کچھ بدل چکا تھا۔ صفائی کی جگہ سلائی نے لے لی تھی۔ بی بی جی اب اکثر مجھے کپڑے دیتی اور کبھی کبھی پرانے کپڑوں کو نئے سانچے میں سلوانے کو کہتی۔ ایک دن صبح جلدی پہنچی تو حویلی کے باہر ایک نوکر پانی کا ڈرم کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ میں نے سلام کیا تو اس نے مجھے دیکھ کر کہا، اب تو تم یہاں مستقل ہی آ گئی ہو، لگتا ہے بہت عزیز ہو گئی ہو بی بی جی کو۔ میں نے جواب نہ دیا، بس سر جھکا کر اندر آ گئی۔ اندر آ کر سلائی مشین پر بیٹھی تو بی بی جی آ گئی۔ فاطمہ، کل جو قمیض دی تھی اس پر گوٹے کا کام بھی کرو، کر لو گی؟ جی کر لوں گی۔ ٹھیک ہے، پھر شام تک دے دینا، پر دھیان سے، ناپ خراب نہ ہو۔ میں نے قمیض لی اور کام میں لگ گئی۔ ہاتھ چلتے رہے، دماغ کسی اور طرف لگا رہا۔ سوچتی رہی کہ آج غسل کیسے ہو، گھر میں تو اجازت نہیں اور یہاں کا ماحول دن بدن بدلتا جا رہا ہے۔ ظہر کے وقت میں نے نوکرانی سے بات کی، بی بی جی کو کہنا میں وضو کے لیے باڑے کے پیچھے جا رہی ہوں، جلدی آ جاؤں گی۔ اس نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، روز روز وہی بہانہ، کچھ اور کام کر لو نا، میں نے نرمی سے کہا۔
بس 5 منٹ لگیں گے، نماز کے لیے صاف ہونا ضروری ہے۔ وہ بڑبڑاتی رہی لیکن میں چلی گئی۔ باڑے کے کونے میں جہاں پانی کا پائپ لگا تھا، میں نے جلدی جلدی خود کو دھویا، صاف کپڑے بدلے اور مصلے پر کھڑی ہو گئی۔ نماز مکمل کر کے جیسے ہی میں مڑی تو ایک سایہ سا نظر آیا۔ میں گھبرا گئی، جلدی سے کپڑے درست کیے اور پچھلے دروازے سے اندر آ گئی۔ کچھ دکھائی نہ دیا تو خود کو تسلی دی کہ شاید کوئی جانور ہو یا میرا وہم۔ دوپہر کو جب کام مکمل ہوا تو بیبی جی نے کچھ اضافی کام دیا۔ یہ کپڑے بھی شام تک سل لو، میں کپڑوں کے ساتھ نوٹ رکھ دوں گی۔ گھر واپسی پر اماں دروازے پر ملی۔ اتنی دیر لگا دی، کیا کام کرتی ہو اندر؟ سب کچھ تو صبح ہی ہو جاتا ہے۔ میں نے چپ چاپ قمیص صندوق میں رکھ دی۔ تھکن سے جسم درد کر رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر یہاں کچھ بنانا ہے تو خاموشی ہی بہترین جواب ہے۔ اگلے دن حویلی پہنچی تو بیوی جی کے بڑے بیٹے کا ذکر سنا۔ نوکرانی آپس میں بات کر رہی تھی۔ بڑا صاحب آیا شہر سے، شاید کچھ دن یہیں رہے گا۔ میں نے سر جھکا کر کام جاری رکھا، لیکن دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا۔ مردوں کی موجودگی میں غسل کرنا ناممکن ہو جاتا تھا، اور گھر میں تو اب بھی وہی پابندیاں تھیں۔ دوپہر کے وقت جب سب کمروں میں تھے، میں غسل کے لیے گئی۔ جیسے ہی کپڑے بدلے اور پانی لینے گئی تو پیچھے کوئی آہٹ ہوئی۔ دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ جلدی سے اپنے کپڑے سمیٹے اور خاموشی سے باہر آ گئی۔ اسی دن بیبی جی نے سلائی کا معاوضہ دیا۔ پہلی بار 500 روپے ہاتھ میں آئے۔ میں نے وہ پیسے سنبھال کر ایک پرانے لفافے میں رکھ لیے۔ شاید ایک دن ان سے اپنے لیے کچھ خرید سکوں، جیسے ایک سفید جوڑا، صرف نماز کے لیے۔ گھر آ کر اماں کو وہ پیسے نہیں دکھائے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ باتیں اور کچھ ارادے اپنے دل میں ہی رکھوں گی، کیونکہ ہر بار جب میں کچھ بانٹتی تو جواب میں تذلیل ہی ملتی۔ اس دن حویلی کا ماحول کچھ بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ نوکرانی جلدی جلدی صفائی کر رہی تھی۔ باورچی کچھ زیادہ ہی اہتمام میں لگا تھا۔ میں حسب معمول اپنے کمرے میں سلائی میں مصروف تھی جب بیبی جی نے مجھے آواز دی، فاطمہ، یہ میز کے کپڑے دھو کے سکھا دینا، مہمان آنے والے ہیں۔ میں نے سر ہلایا اور کام سنبھال لیا۔ کمرے کے باہر نکلتے ہی نوکرانی نے قریب آ کر کہا، بڑا صاحب آ گیا ہے، شہر سے سیدھا حویلی آیا ہے۔ میں نے زیادہ رد عمل نہ دیا، بس دل میں یہ طے کر لیا کہ آج اپنا کام مکمل کر کے وقت پر نکل جانا ہے۔ غسل کا ارادہ بھی مؤخر کر دیا۔ جب حویلی میں غیر ہوں تب وہ کام مناسب نہیں لگتا۔ دوپہر کو جب میں دھلے ہوئے کپڑے نچوڑ کر پیچھے صحن میں ڈالنے جا رہی تھی، وہ پہلی بار سامنے آیا۔ سفید قمیص شلوار، آنکھوں پر سن گلاسز اور ہاتھ میں موبائل۔ اس نے سرسری انداز میں سب نوکروں پر نظر ڈالی، پھر میری طرف دیکھا۔ میں نے پلکیں جھکا لی اور جلدی سے کپڑے ٹوکرے میں ڈال کر پلٹ گئی۔ اس کی نظر سیدھی نہیں تھی، جیسے آنکھوں کے پیچھے کوئی اور نیت چھپی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو سنبھالا، بس کام مکمل کرو فاطمہ، بات نہ کرو، نظریں نیچی رکھو۔ شام کو جب میں قمیض مکمل کر کے بیوی جی کے کمرے میں لے گئی، وہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ بیوی جی نے قمیض دیکھ کر تعریف کی، اچھی سلی ہے، تمہارا ہاتھ بہتر ہو گیا ہے۔ پھر انہوں نے بڑے بیٹے سے کہا، یہ وہی لڑکی ہے جسے میں نے سلائی کے لیے رکھا ہے۔ اس نے سن گلاسز اتار کر میری طرف دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرا کر بولا، اچھا کام کرتی ہو۔ میں نے آنکھیں نہیں ملائیں، بس سر جھکا کر کہا، شکریہ بیبی جی۔ واپسی پر میں نے جلدی قدم بڑھائے، جیسے وہاں رکنا بوجھ بن رہا ہو۔ اگلے دن جب میں حسب معمول پہنچی تو وہ دوبارہ وہیں تھا، اس بار حویلی کے بڑے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا، موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں نظریں جھکا کر اندر داخل ہوئی، لیکن محسوس کر رہی تھی کہ کسی کی نظر میرے پیچھے پیچھے ہے۔ سلائی مشین پر کام کرتے ہوئے میرا دل کچھ بے چین رہا۔ بیبی جی آج گھر پر نہیں تھی اور نوکرانی بھی دوپہر کو کسی کام سے باہر چلی گئی تھی۔ اچانک وہ دروازے میں نمودار ہوا، بغیر اجازت، بنا آواز۔ میں نے چونک کر دیکھا، تم یہاں اکیلی ہو؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ بیبی جی باہر گئی ہیں، میں بس کام کر رہی ہوں، میں نے نگاہیں نیچے رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا کام ہے یہ، خودداری کی علامت۔ میں نے جواب نہ دیا، بس سلائی پر دھیان دے کر کپڑے کے کنارے سیدھے کیے۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، ڈرو مت، میں بس بات کرنا چاہتا تھا، تم محنتی ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں یہاں کام کے لیے آتی ہوں، بات چیت کی اجازت نہیں۔ وہ ہنسا، اچھا، اصولوں والی لگتی ہو، ٹھیک ہے کام پر دھیان دو۔ پھر وہ چلا گیا، لیکن میں جان چکی تھی کہ اب بات معمولی نہیں رہی۔ اس رات میں سو نہ سکی، بار بار ذہن میں وہ نظریں، وہ سوال اور وہ اکیلا پن گھومتا رہا۔
ایک اجنبی سا خوف دل میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ میری اوقات، میری خاموشی، میرے کام کے اوقات سب جان چکا تھا۔ صبح کا وقت تھا جب میں حویلی پہنچی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور فضا میں عجیب سی اداسی تھی۔ بی بی جی کسی عزیز کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ صرف نوکرانی اور باورچی موجود تھے۔ حویلی سنسان لگ رہی تھی، جیسے دیواریں بھی خاموشی سے کچھ چھپا رہی ہوں۔ آج خاص طور پر مجھے غسل کی سخت ضرورت تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے ناپاکی میں نمازیں قضا ہو رہی تھیں۔ اندر ایک بوجھ سا جمع ہو چکا تھا۔ میں نے نوکرانی سے کہا، باڑے کے پیچھے جا رہی ہوں، 10 منٹ لگیں گے۔ اس نے سنی انسنی کر دی، بس سر ہلا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ میں پانی کی بالٹی اور تولیہ لے کر پرانی دیوار کے پیچھے گئی، جہاں ایک کونے میں کبھی کبھار نہا لیتی تھی۔ جگہ تنگ تھی لیکن پردے کا انتظام کر لیتی تھی۔ جلدی جلدی کپڑے اتار کر نہانا شروع کیا۔ پانی ٹھنڈا تھا، جلد پر جیسے کانٹے چبھ رہے ہوں، لیکن دل مطمئن ہو رہا تھا کہ آج کم از کم نماز وقت پر ہوگی۔ میں نے اپنے بالوں سے پانی نچوڑا ہی تھا کہ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے فوراً پردے کی طرف دیکھا، کوئی آواز نہیں آئی۔ سوچا شاید بلی ہو یا نوکرانی کا بچہ۔ اگلے ہی لمحے پردہ زور سے ہٹا اور وہ میرے سامنے کھڑا تھا، مالک کا بڑا بیٹا، وہی جو گزشتہ دنوں سے نظریں چراتا پھر رہا تھا۔ اب نظریں چرا نہیں رہا تھا، سیدھا گھور رہا تھا۔ میرے ہاتھ سے تولیہ گر گیا اور میں گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ کیا کر رہے ہو؟ یہاں سے چلے جاؤ، میں نے زور سے چیخا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آگے بڑھنے لگا۔ میں نے کپڑے اٹھانے کی کوشش کی لیکن اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ بس خاموشی سے رہو، شور نہ مچاؤ، اس کی آواز میں دھمکی تھی۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا، چھوڑ دو مجھے، کوئی ہے، بچاؤ۔ وہ زور سے میرا منہ دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر کاٹا اور پیچھے ہٹ گئی۔ وہ جھنجھلا گیا اور دوبارہ لپکا۔ میرے شور کی آواز سنی گئی۔ باہر سے نوکرانی کی آواز آئی، کیا ہوا؟ کون ہے ادھر؟ میں نے اور زور سے چلانا شروع کر دیا، بچاؤ، بچاؤ، مجھے چھوڑ دو۔ کچھ ہی دیر میں کئی قدموں کی آوازیں آئیں۔ میں نے جلدی جلدی اپنے کپڑے ٹھیک کیے مگر دوپٹہ اب بھی ٹھیک نہیں تھا۔ نوکر، نوکرانیاں اور آخر میں بی بی جی اور مالک خود آ گئے۔ میں جیسے ہی ان کے سامنے پہنچی، ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں بی بی جی کے پیچھے جا چھپی اور روتے ہوئے بولی، آپ کے بیٹے نے مجھے، میری عزت۔ مالک نے میرے جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ بکواس بند کر، میرے بیٹے پر الزام لگاتی ہو؟ تو خود ہی بد چلن ہے، ہماری عزت کو خاک میں ملانے آئی ہے۔ بی بی جی خاموش تھی اور نوکرانی نظریں چرا رہی تھی۔ کوئی بھی میری بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ مالک کے بیٹے نے کپڑے سیدھے کرتے ہوئے کہا، ابا، یہ خود ہی روز ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے، مجھے تو جھوٹے الزام میں پھنسا رہی ہے۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، بس اپنی نماز کے لیے نہا رہی تھی۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، مجھے ظالم نہ سمجھیں۔ مالک نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، نکل جا یہاں سے، آئندہ نظر آئی تو پولیس کو بلاؤں گا۔ میرے پاؤں کی چپل حویلی سے نکلتے ہی کہیں گر گئی تھی، مگر میں رکی نہیں۔ میں گلیوں سے بھاگی جیسے کوئی مجرم ہو جس کے پیچھے لوگ پتھر لے کر دوڑے ہوں۔ جب میں محلے کے کونے پر پہنچی تو کچھ عورتیں پہلے سے وہاں کھڑی تھیں۔ ایک نے آواز دی، یہی ہے نا وہ لڑکی جس نے مالک کے بیٹے پر الزام لگایا؟ دوسری نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، آج کل کی لڑکیاں خود بے حیا ہو گئی ہیں، الزام دوسروں پر دھر دیتی ہیں۔ شور بڑھتا گیا، لوگ اکٹھے ہونے لگے۔ کسی نے دھکا دیا، میں نیچے گر گئی۔ گرد و غبار میں میرا چہرہ چھپ گیا۔ ایک بچے نے آواز لگائی، امی، یہ وہی ہے نا جو مالک کے بیٹے کو پھنسانے چلی تھی؟ ہاں بیٹا، ایسی لڑکیوں سے دور رہا کرو، یہ عزتیں برباد کرنے والی ہوتی ہیں۔ میں سنبھل کر اٹھی اور محلے سے نکلنے لگی۔ ایک لڑکے نے پیچھے سے آواز لگائی، کیا حویلی میں یہی سکھایا جاتا ہے؟ میں کچھ نہ بولی، بس سر جھکائے گلی سے نکلی۔ میں گھر کی دہلیز پر پہنچی، ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابا، میں ہوں، فاطمہ، دروازہ کھولو۔ اندر سے خاموشی، پھر اماں کی سخت آواز آئی، جا، چلی جا یہاں سے، اب تیرے لیے اس گھر میں جگہ نہیں۔ اماں، میری بات تو سن لو۔ میں دروازہ کھلا، ابا سامنے کھڑے تھے، آنکھوں میں غصہ، ہاتھ میں چھڑی۔ تو نے ہمارا سر جھکا دیا، سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا، میں بے قصور ہوں، وہ چپ۔ انہوں نے چھڑی زمین پر مار کر کہا،
اگر ہم نے تجھے اور برداشت کیا تو لوگ ہم پر بھی انگلیاں اٹھائیں گے۔ میں نے التجا کی، ابا آپ نے ہمیشہ کہا تھا میں آپ کی روشنی ہوں، کیا آپ اپنی روشنی کو یوں دھتکار دیں گے؟ تو روشنی نہیں بدنامی کا داغ ہے، نکل جا، اماں نے پیچھے سے کہا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ لڑکی ٹھیک نہیں، اب تیری اصلیت سب کو پتہ چل گئی ہے۔ میں پیچھے ہٹی، دل میں ایک لمحے کو امید پیدا ہوئی کہ شاید اب وہ نرم ہو جائیں، لیکن ان کی نظر میں بے اعتباری تھی اور اماں کے چہرے پر جیسے جیت کی مسکراہٹ۔ جا کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر جا، کم از کم ہمارے لیے یہ آسانی ہوگی۔ میں وہیں دہلیز پر بیٹھ گئی۔ دھوپ تیز تھی مگر دل میں ٹھنڈک کا نام نہ تھا۔ ایک عورت جو گزر رہی تھی اس نے دیکھا اور کہا، اوہ یہ وہی ہے نا، میں نے سنا تھا مالک کے بیٹے نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، سانس لینا بھاری ہو چکا تھا۔ اتنا بوجھ تو حویلی کے گوبر میں بھی کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد گھر کا دروازہ دوبارہ بند ہو چکا تھا۔ میں سڑک پر چلنے لگی، پاؤں زخمی تھے مگر قدم رکتے نہیں تھے۔ ذہن میں آوازیں گونج رہی تھیں، بد چلن، ماں جیسی، نکل جا، شرم نہیں آئی تجھے؟ محلے سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا چبوترا تھا، میں وہیں جا کر بیٹھ گئی۔ وہاں ایک پرانا فقیر اکثر بیٹھا کرتا تھا، آج وہ نہیں تھا، شاید اللہ نے بھی مجھے اکیلا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ایک بچہ پاس آ کر رکا، اس کے ہاتھ میں آدھا سیب تھا، اس نے میری طرف بڑھایا، لے لو باجی۔ میں نے وہ سیب لے کر دیکھا، بچے کی ماں اسے کھینچ کر لے گئی۔ چلو یہاں سے، اس کے پاس مت جا، یہ بری عورت ہے۔ سیب میرے ہاتھ سے گر گیا، میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی پر ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں دھند سی چھا گئی تھی۔ رات ہونے لگی تھی، میں ایک سنسان گلی میں چلی گئی، ایک خالی دکان کے تھڑے پر بیٹھ گئی۔ ایک کتا قریب آیا، پھر مجھے سونگھ کر واپس چلا گیا۔ یہی میرا مقام رہ گیا تھا، جسے لوگ انسان نہ مانے، جس پر کتا بھی ترس نہ کھائے۔ میں نے آنکھیں آسمان کی طرف کی، یا اللہ تیری زمین پر میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ پھر ایک دم یاد آیا وہ دن جب میں نے پہلی بار سجدے میں کہا تھا، یا اللہ میری عزت بچا لے۔ آج سوچتی ہوں شاید وہ دعا پوری ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے اپنی عزت کسی کو بیچنے نہیں دی، چاہے ساری دنیا کتنا ہی کچھ کہے۔ شام کے بعد شہر کی سڑکیں اجنبی لگنے لگتی ہیں، روشنیوں کے بیچ سناٹا، گاڑیوں کی آوازوں کے ساتھ تنہائی، اور چلتے ہوئے قدموں کے نیچے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ ایک بس اسٹاپ پر بیٹھ کر میں نے اپنے پاؤں دیکھے، جگہ جگہ چھالے، کچھ سے خون رس رہا تھا۔ کسی نے پانی کا خالی بوتل پھینکی، وہ میرے قدموں کے قریب آ کے رکی۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، شاید پانی کا ایک قطرہ باقی ہو، لیکن نہیں، خالی تھی، جیسے میری قسمت۔ سامنے ایک پان والے کی دکان تھی، کچھ نوجوان ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ ان کی نظروں نے مجھے دیکھتے ہی جملے اچھالے، اوہ ہو، لگتا ہے آج پھر کسی کو گھر سے نکال دیا گیا ہے، چلو بھائی چلیں، ورنہ یہ بھی کسی پر الزام لگا دے گی۔ میں نے نگاہیں جھکا لی، پھر خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ سڑک کے کنارے ایک نالی کے پاس بیٹھ کر میں نے اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ دن بھر کچھ کھایا نہیں تھا، پیٹ میں ہونک سی اٹھ رہی تھی، جیب میں کچھ نہ تھا۔ 550 روپے جو کبھی سلائی سے ملے تھے وہ بھی سوتیلی ماں نے لے لیے تھے۔ رات گہری ہونے لگی، میں ریلوے اسٹیشن کے پاس پہنچی، وہاں بہت سے لوگ اپنی چادریں اوڑھ کر سو رہے تھے۔ میں نے بھی ایک خالی بینچ دیکھ کر خود کو وہاں سمیٹ لیا۔ ٹھنڈی ہوا جسم کے اندر اتر رہی تھی، پر میں جاگتی رہی۔ قریب ہی ایک عورت اپنے 2 بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی، اس نے مجھے دیکھا اور پوچھا، کہاں سے آئی ہو؟ یہیں سے ہوں، میں نے آہستہ جواب دیا۔ گھر نہیں ہے کیا؟ تھا، اب نہیں۔ اس نے کوئی اور سوال نہیں کیا، بس اپنے کمبل کو تھوڑا سا آگے کھینچ کر اپنے بچوں کے اوپر کر لیا۔ شاید وہ بھی کسی وقت اسی جگہ پہنچی ہوگی۔ صبح ہوئی تو میں اسٹیشن سے نکلی، ایک چائے والے کے پاس جا کر پانی مانگا۔ اس نے مشکوک نظر سے دیکھا، مانگنے آئی ہو؟ نہیں، صرف پانی چاہیے۔ اس نے پلاسٹک کا ایک گلاس لا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ جلدی پینا، یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ میں نے پانی پیا، شکریہ بھی کہا، لیکن جواب میں اس نے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ دن چڑھ آیا تھا، میں نے سوچا کہیں مزدوری ہی مل جائے۔ ایک عمارت کے سامنے کچھ لوگ کھڑے تھے، میں نے جا کر ایک عورت سے پوچھا، یہاں کام ملتا ہے؟ اس نے اوپر سے نیچے تک مجھے دیکھا، پھر ہنسی، اس حلیے میں؟ جا بہن، کہیں اور جا، یہاں لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے کام ڈھونڈتے ہیں، نہ کہ بھاگی ہوئوں کے لیے۔ میں نے پلٹ کر اس عورت کو دوبارہ نہیں دیکھا، بس چل دی۔
ہر قدم، ہر راستہ جیسے گواہی دے رہا تھا کہ یہ شہر دل والوں کا نہیں، سوال کرنے والوں کا ہے۔ شام ڈھلنے لگی، آسمان پر بدلیاں گہری ہو چکی تھیں، سڑکوں پر لائٹس روشن ہو رہی تھیں۔ ایک پارک کے کونے میں جا کر میں نے زمین پر بیٹھ کر سجدہ کیا۔ وہی کپڑے، وہی حالت، پر دل میں ایک ہی فریاد، یا اللہ، تو جانتا ہے میں گناہ گار نہیں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، مجھے انصاف چاہیے۔ میرے رب، تو ہی میرا حامی ہے۔ جنہیں میں نے اپنا سمجھا انہوں نے مجھے بیچ دیا، جن سے امید تھی انہوں نے منہ موڑ لیا۔ میرے آنسو زمین پر گرتے رہے، اور اسی وقت جیسے آسمان نے بھی میری فریاد سنی ہو، ایک زوردار دھماکے کی آواز گونجی۔ میں نے سر اٹھایا، لوگ پارک کی طرف بھاگ رہے تھے، شور مچ گیا۔ حویلی کے پاس کچھ ہوا ہے، کسی نے چیخ کر کہا۔ میں نے بھی قدم بڑھائے۔ کچھ ہی لمحوں میں خبر پھیلی، مالک کے بڑے بیٹے کے کمرے میں بندوق چل گئی۔ حادثاتی طور پر گولی چلنے سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ میں رکی، پتھر کی طرح سن ہو گئی۔ میرے ہاتھ ابھی تک دعا میں بلند تھے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، یا اللہ، میں نے بددعا نہیں مانگی تھی، صرف انصاف مانگا تھا۔ میرے ارد گرد شور تھا، لوگ تھے، لیکن میرے اندر خاموشی، جیسے دل نے بس اتنا کہا ہو، حق سچ کے لیے لڑنا صبر کے ساتھ بھی ممکن ہے۔ دھماکے کی گونج ابھی شہر کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی کہ خبریں گلیوں میں پھیلنے لگی۔ سبھی کہہ رہے تھے کہ حویلی میں کوئی بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ مالک کا بڑا بیٹا، وہی جس کی وجہ سے میرا گھر چھینا گیا۔ میرے کردار پر سوال اٹھائے گئے۔ وہ بندوق کی صفائی کرتے ہوئے گولی کا نشانہ بن گیا۔ مرنے کی خبر بجلی بن کر گاؤں میں پھیل گئی۔ میں اس وقت پارک کے کنارے بیٹھی تھی، نہ خوشی تھی نہ صدمہ، بس خاموشی۔ میں نے نہ دعا کی تھی اس کے مرنے کی، نہ بد دعا، میں نے تو صرف انصاف مانگا تھا۔ دوپہر تک پولیس اور گاڑیوں کا شور حویلی کے گرد جمع ہو گیا تھا۔ لوگوں کا ہجوم دروازے کے باہر تھا، ہر کوئی اپنی طرف سے کہانی گھڑ رہا تھا۔ کہتے ہیں گولی صفائی کے دوران چل گئی۔ نہیں، کچھ گڑبڑ ہے، وہ تو بند کمرے میں تھا، بندوق کیسے چل گئی؟ میں خاموشی سے ایک دیوار کے پیچھے کھڑی سنتی رہی۔ حویلی کا دروازہ کھلا، پولیس افسر نے اعلان کیا، یہ حادثہ خودکشی نہیں لگتا، نہ ہی معمولی حادثہ ہے۔ ایک رپورٹر نے سوال کیا، سر، کمرے سے کیا ملا؟ افسر نے جواب دیا، کمرے کی تلاشی کے دوران ہمیں کئی تصویریں، ویڈیوز اور موبائل فون ملے ہیں، جن میں مقامی لڑکیوں کی تصاویر تھیں۔ یہ مواد قابل گرفتاری شواہد ہیں۔ ہجوم میں ایک سناٹا چھا گیا۔ وہ عورتیں جو مجھے کل تک بد کردار کہتی تھیں، اب چپ چاپ ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ گاؤں کی زبانوں پر حیرانی تھی۔ اسی شام مالک نے خود حویلی سے باہر آ کر اعلان کیا، ہمیں علم نہیں تھا ہمارا بیٹا یہ سب کر رہا ہے۔ ہمیں دکھ ہے کہ اس کے ہاتھوں کسی کی عزت پر آنچ آئی۔ کسی عورت نے آواز لگائی، تو تمہاری نظروں کے سامنے وہ سب ہوتا رہا اور تمہیں پتہ نہیں چلا؟ ایک نوکر نے سر جھکایا۔ ہم نے آوازیں سنی، لیکن حویلی کے معاملوں میں بولنے کی اجازت نہ تھی۔ پھر ایک اور لڑکی سامنے آئی، شاید محلے کے پچھلے حصے سے۔ اس نے مجھے بھی بلا کر کہا تھا کہ نوکری چاہیے، پھر کہا تھا کہ تصویر دے دو۔ دوسری لڑکی نے کہا، میرے ابا بیمار تھے، اس نے پیسے کا لالچ دے کر میرا فون مانگا اور بعد میں تصویریں لیک کر دینے کی دھمکی دی۔ جب ایک کے بعد ایک لڑکی سامنے آنے لگی تو بی بی جی کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ وہ جنہیں ہمیشہ دوسروں کے کردار پر شک ہوتا تھا، اب خود کٹہرے میں کھڑی تھی۔ پولیس نے وہ تمام تصاویر اور ویڈیوز جمع کر لی۔ گاؤں میں اعلان ہوا کہ اگر کسی کو مزید شواہد دینے ہوں تو چپ نہ رہیں۔ میں وہ سب دیکھتی رہی۔ وہ سچ جو میرے پاس زبان بن کر آیا تھا، آج ثبوت بن کر سب کے سامنے تھا، اور اب کوئی نہیں کہہ رہا تھا فاطمہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس دن جب میں نل پر پانی بھر رہی تھی، وہی خالہ جو مجھے گالیاں دیتی تھی چپکے سے میرے پاس آئیں۔ بیٹی، ہم سے غلطی ہوئی، تم پر شک کیا، تمہیں نکال دیا، برا بھلا کہا، معاف کر دو۔ میں نے ان کے جھکے سر کو دیکھ کر کوئی جواب نہ دیا، بس پانی کا لوٹا بھر کر دور رکھ دیا۔ راستے میں مجھے بچے ملے جنہوں نے کل تک پتھر مارنے کی نیت سے ہاتھ اٹھائے تھے۔ وہ آج سر جھکائے کھڑے تھے۔ ایک بچی نے آہستہ سے کہا، باجی، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ غلطی مان لینے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا۔ اس رات میں دوبارہ مسجد کے پیچھے والے کونے میں گئی، جہاں میں اکثر سجدے میں گر کر دعا کیا کرتی تھی۔ وہاں خاموشی تھی، لیکن دل میں شور کم تھا۔ میرے رب نے سنا تھا، وہ رب جسے سب کہتے ہیں کہ دیر کرتا ہے لیکن اندھیر نہیں کرتا۔ اس نے میرا کیس خود لڑا تھا۔ اگلے دن چوک پر بڑا اعلان ہوا،
فاطمہ بے قصور ہے اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ ایک مجرم کی حرکت تھی۔ اب گاؤں والوں کی نظروں میں شرمندگی تھی، ان کے چہروں پر ندامت۔ وہ دروازے جو میرے لیے بند تھے اب کھلنے لگے۔ میں آہستہ آہستہ اسی گلی کی طرف چلی جہاں میرا بچپن گزرا تھا، جہاں میں ابو کی انگلی تھام کر پہلی بار باہر نکلی تھی۔ وہ دروازہ اب بھی وہی تھا، سادہ سا، پر اب مجھے دیکھ کر بند نہ ہوا۔ دروازہ کھلا اور اندر سے ابو نظر آئے۔ ان کی آنکھوں میں وہی پچھتاوا تھا جو شاید میرے اندر برسوں سے تھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے سینے سے لگا۔ ابا، اب بات مت کرنا، بس میرے سر پر ہاتھ رکھ دو۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے میرا سر تھاما اور میرے دل کی ایک ٹوٹی دیوار پھر سے جوڑنے لگی۔ گاؤں کی فضا بدل چکی تھی۔ جہاں کبھی میرے بارے میں سرگوشیاں ہوا کرتی تھیں، اب وہاں لوگ کھلے عام میرے حق میں بات کرنے لگی تھیں۔ وہی عورتیں جو دوپٹے سمیٹ کر میرے پاس سے گزر جاتی تھیں اب راستہ روک کر دعائیں دیتی تھیں۔ ان کے چہروں پر کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، مگر آنکھوں میں ندامت ضرور جھلکتی۔ ایک دن میں نل کے پاس برتن دھو رہی تھی کہ نذیرہ خالہ آ گئی۔ وہ وہی تھی جو میرے کپڑوں پر اعتراض کرتی تھیں اور ہر محلے میں میرے خلاف بات پھیلانے والوں میں شامل تھیں۔ انہوں نے میرے قریب آ کر دھیرے سے کہا، فاطمہ بیٹی، ہم سب شرمندہ ہیں، ہم نے تم پر یقین نہیں کیا۔ جو سچ تم نے شروع میں بولا ہم نے سنا ہی نہیں۔ میں نے برتن صاف کرتے ہوئے کہا، خالہ، جو کچھ میں نے سہا وہ وقت ہی بہتر جانتا ہے۔ اب کچھ بھی بدلا نہیں جا سکتا، لیکن اگر لوگوں کی سوچ بدل جائے تو شاید کسی اور لڑکی کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ انہوں نے سر جھکا کر آمین کہا اور چلی گئیں۔ اسی روز شام کو محلے کی مسجد سے اعلان ہوا، کل جمعے کی نماز کے بعد گاؤں کے بزرگ فاطمہ بیٹی کے ساتھ ہونے والے واقعے پر معذرت کا اظہار کریں گے۔ یہ سن کر جیسے پورے گاؤں میں سنسنی پھیل گئی۔ کبھی کسی لڑکی کے لیے ایسا اعلان نہیں ہوا تھا۔ لوگ ماننے لگے تھے کہ وہ لڑکی سچ بول رہی تھی اور ان کا شک جھوٹا تھا۔ جمعے کے دن مسجد میں نمازیوں کا ہجوم تھا۔ نماز کے بعد مولوی صاحب نے کھڑے ہو کر کہا، فاطمہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس گاؤں کے اجتماعی غفلت کا نتیجہ تھا۔ ہم سب کو اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرنا سیکھنا ہوگا۔ ہمیں اسے اپنی بیٹی سمجھ کر واپس بلانا چاہیے۔ نماز کے بعد کئی بزرگ میرے دروازے پر آئے۔ ان میں سے ایک نے میرے ابا سے کہا، بھائی جان، اگر ہم سب نے آنکھ بند نہ کی ہوتی تو آج فاطمہ اس قدر تکلیف نہ سہتی۔ اسے واپس گھر بلائیں، یہ اسی گاؤں کی بیٹی ہے۔ ابا خاموش کھڑے رہے، ان کے چہرے پر جیسے برسوں کی تھکن ایک ساتھ اتر آئی ہو۔ انہوں نے سر جھکایا اور اندر چلے گئے۔ شام کو دروازہ کھلا، میں باہر بیٹھی تھی۔ ابا آہستہ آہستہ آئے اور میرے پاس بیٹھ کر کچھ دیر خاموش رہے۔ پھر انہوں نے دھیرے سے کہا، فاطمہ بیٹی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے تیرے سچ پر یقین نہیں کیا اور لوگوں کے جھوٹ پر بھروسہ کر لیا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ ابا، مجھے آپ سے شکوہ نہیں، بس یہ دکھ رہا کہ آپ نے ایک بار بھی پوچھا نہیں کہ میری آنکھوں میں کیا تھا۔ انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے۔ آج پوچھ رہا ہوں بیٹی، کیا تو واپس میرے گھر آ سکتی ہے؟ میں نے سر ہلایا۔ اس لمحے خاموشی نے سب کچھ کہہ دیا۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو اماں سامنے آئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے پر وہ چپ تھی۔ انہوں نے چند لمحے بعد زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر میرے پاؤں پکڑ لیے۔ مجھے معاف کر دے فاطمہ، جو کچھ بھی ہوا میری کمزوری تھی۔ میں تجھ سے بدگمان رہی، حالانکہ تو ہی سچی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر اٹھائے۔ اماں، وقت نے بہت کچھ سکھا دیا ہے، لیکن ماں اگر معافی مانگے تو بیٹی کا دل فوراً نرم ہو جاتا ہے۔ گھر کی دیواریں جو کبھی میرے لیے اجنبی ہو گئی تھیں اب مجھے اپنا لگنے لگی تھی۔ میری پرانی چیزیں اب بھی ویسی کی ویسی تھیں۔ صندوق کھولا تو وہی کپڑے، وہی پرانی سلائی مشین، وقت جیسے تھم گیا ہو۔ اگلے دن میں نے وہی سلائی مشین دوبارہ کھولی، دھاگے ڈالے اور کام شروع کیا۔ میری انگلیاں روانی سے چلنے لگیں۔ اب یہ محض کمائی کا ذریعہ نہیں تھی، بلکہ میری خودداری کی پہچان بن چکی تھی۔ دوپہر کو کچھ بچے کام کے بہانے میرے پاس آئے۔ ایک نے کہا، باجی، آپ ہمیں سلائی سکھا دیں گی؟ میں نے ہنس کر کہا، کیوں نہیں، لیکن کام دل سے کرنا ہوگا۔ اب گھر میں میری آواز سنی جاتی تھی۔ اماں بھی میرے لیے پانی رکھتی، کھانے میں پوچھتی، اور ابو اکثر شام کو میرے پاس بیٹھ کر میرے کام دیکھتے۔ اب گھر کا ماحول پہلے جیسا نہیں رہا تھا، لیکن خاموشی کے نیچے دیے راز اب بھی اپنی جگہ موجود تھے۔ میں نے سلائی کا کام پھر سے شروع کر دیا تھا اور کچھ محلے کی عورتیں اپنے کپڑے لے کر آنے لگیں۔ سب کچھ معمول پر آ رہا تھا، لیکن ایک خلش دل کے کسی کونے میں اب بھی چبھ رہی تھی۔
ایک دن اماں نے کہا، فاطمہ، بی بی جی کے گھر سے اگر کوئی کام آ جائے تو منع مت کرنا، اب وہ لوگ عزت سے بلاتے ہیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ اماں، اب میرے لیے وہ دروازہ بند ہے جہاں عزت چھینی جائے، وہاں واپس جا کر کچھ نہیں کمایا جا سکتا۔ انہوں نے نظریں چرا لی اور کمرے سے نکل گئیں۔ ان کے لہجے میں ہمیشہ سے کچھ ایسا ہوتا تھا جو سیدھا نہیں لگتا تھا، جیسے کچھ چھپا ہو۔ اسی ہفتے ایک دن بی بی جی کی نوکرانی میرے پاس لائے کے کپڑے لے کر آئی۔ وہ کافی دن بعد آئی تھی۔ باتوں باتوں میں کہنے لگی، تمہیں معلوم ہے مالک کے مرنے کے بعد اس کے موبائل سے سب کے میسیجز اور کال ریکارڈز نکلے۔ سنا ہے تمہاری اماں کا بھی نمبر تھا اس کے پاس۔ میں چونکی۔ میری اماں؟ تمہیں یقین ہے؟ ہاں، سب نوکر جانتے ہیں۔ کئی دفعہ بیٹے کے لیے کام کی بات وہ تمہاری اماں سے کرتا تھا۔ سنا ہے پیسے بھی دیے تھے تمہیں حویلی بلوانے کے بدلے۔ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، دل میں جیسے کچھ دھماکے سے ٹوٹ گیا ہو۔ میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی پر زبان ساتھ نہ دی۔ نوکرانی اپنا تھیلا لے کر چلی گئی اور میں دروازے کے قریب جا بیٹھی۔ اتنا گہرا سکوت شاید ہی کبھی محسوس کیا ہو۔ شام کو اماں چولہے پر روٹی پکا رہی تھیں۔ میں سیدھی ان کے پاس گئی، بیٹھ کر نرمی سے پوچھا، اماں، آپ مجھے حویلی میں کام کرنے کے لیے کیوں بھیجتی تھی؟ وہ چپ رہیں، جیسے سوال سنا ہی نہ ہو۔ میں نے پھر پوچھا، کیا مالک کے بیٹے سے آپ کی کوئی بات ہوئی تھی میرے بارے میں؟ اس بار انہوں نے غصے سے پلٹ کر کہا، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ اب پرانی باتیں کیوں یاد کر رہی ہو؟ میں نے آگے بڑھ کر ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ سچ بتائیں اماں، مجھے سچ جاننا ہے۔ ان کی نظریں لرزنے لگی، ہاتھ کانپنے لگے، روٹی جلنے لگی اور ان کے ہونٹ کانپتے ہوئے بولے، میں مجبور تھی، گھر چلانا تھا، تیرے ابا بیمار تھے اور وہ بیٹا، اس نے خود کہا تھا۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر کہا، تو نے مجھے بیچ دیا؟ اماں کی نظریں نیچی ہو گئیں۔ میں نے سوچا تھا کہ کچھ نہ کچھ دے دے گا کام کے بدلے، لیکن میں نے نہیں جانا تھا کہ وہ یہ سب کرے گا۔ تم ماں ہو اور تم نے مجھے اپنی بیٹی سمجھ کر نہیں، سودا سمجھ کر حویلی بھیجا۔ میں کچن کی دیوار سے ٹیک لگا کر چیخ پڑی، تو نے ماں بن کے بیچ دیا؟ ابا کمرے سے باہر آ گئے، انہوں نے سب سن لیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے فاطمہ؟ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، ابا، آپ کی غیر موجودگی میں اماں نے مالک کے بیٹے سے پیسے لیے اور مجھے حویلی بھیجتی رہی، اس امید پر کہ کچھ نہ کچھ ہاتھ آئے گا۔ ابا نے اماں کی طرف دیکھا، ان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ نیچے بیٹھ گئیں، دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ میں مجبور تھی۔ اماں کی آواز گلی کے سناٹے میں گم ہو گئی۔ ابا نے دیوار کا سہارا لے کر بیٹھتے ہوئے کہا، تو نے اپنی بیٹی کو بیچ ڈالا پیسوں کے بدلے؟ اماں رونے لگی۔ میں نے صرف چولہا جلانے کے لیے کیا، کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ تو پھر غسل سے کیوں روکتی تھی؟ کیونکہ تم جانتی تھیں کہ وہ کب اور کیسے آتا ہے۔ ان کا رونا اور زور سے نکلنے لگا۔ ہاں، مجھے سب معلوم ہوتا تھا، اس لیے روک دیتی تھی۔ مجھے لگا تھا اگر نہانے گئی تو کچھ ہو جائے گا۔ میں دروازے سے نکل گئی، صحن کے کونے میں جا بیٹھی۔ زمین ٹھنڈی تھی لیکن میری روح اس سے زیادہ سرد ہو چکی تھی۔ مجھے وہ سب یاد آیا جب میں چیختی تھی، روتی تھی اور کوئی نہیں سنتا تھا۔ رات کو میں چپ رہی، اماں بھی کمرے میں چپ چاپ لیٹ گئیں، ابا صحن میں ٹہلتے رہے۔ صبح فجر کے وقت اماں میرے پاس آئیں، فاطمہ، میں نے گناہ کیا لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا، اماں، گناہ تم نے اپنے لیے نہیں کیا، میرے لیے کیا، لیکن قیمت میرے جسم نے چکائی۔ ان کے آنسو تھمے نہیں، وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئیں اور بولی، اب میرے لیے صرف ایک دعا مانگ لینا تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ میں خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ اب دعا مانگنا میرے لیے آسان نہ تھا، کیونکہ اب دعا بھی سودا لگنے لگی تھی۔ وقت کا پہیہ رکتا نہیں۔ کچھ سال بیت گئے، جن گلیوں میں میں قدم قدم پر ذلت کا سامنا کرتی تھی، وہی راستے میرے لیے کھلنے لگے تھے۔ یہی سلائی سینٹر بعد میں ایک باقاعدہ چھوٹی کمپنی بن گیا۔ ہم بچیوں کو ہنر سکھاتے، ان کا معاشی سہارا بنتے۔ گاؤں کی وہ لڑکیاں جنہیں کبھی کام سے روکا گیا، اب میری ٹیم میں شامل تھیں۔ میرے ابا اب خاموش رہنے لگے تھے۔ وہ میرے کام پر فخر تو کرتے، لیکن اپنی پرانی سوچ کو بھلانے میں انہیں وقت لگتا۔ ان کا انداز بدل چکا تھا، لیکن آنکھوں میں ہمیشہ وہ پچھتاوا رہتا جو شاید مرتے دم تک ختم نہ ہوتا۔ اماں، وہ اب چارپائی پر تھی۔ فالج نے انہیں ایسا باندھا تھا کہ اب صرف آنکھوں سے بات کرتی تھیں۔ وہی زبان جو کبھی زہر تھی اب گنگ ہو چکی تھی۔
ان کے جسم کا آدھا حصہ بیکار ہو چکا تھا۔ دوا، تیمارداری، کپڑے سکھانا سب میری ذمہ داری تھی۔ ان کے بچے جو کبھی میرے دشمن ہوا کرتے تھے اب میرے خرچے پر اسکول جاتے تھے۔ چھوٹے والا آ کر روز مجھ سے سوال کرتا، آج کون سا کام سکھاؤ گی باجی؟ میں ہنستی، پہلے اسکول کے کام ختم کرو، پھر سلائی کی مشق کروائیں گے۔ ایک دن جب میں اماں کے قریب بیٹھی روئی سے ان کی انگلیاں صاف کر رہی تھی، ان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر میری ہتھیلی پر گرا۔ میں نے نرمی سے کہا، اماں تم نے مجھے بیچ دیا تھا، لیکن میں تمہیں سنبھال رہی ہوں، کیونکہ میں تم جیسی ماں نہیں بننا چاہتی۔ ان کی پلکیں تھر تھرائیں، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں لیکن زبان خاموش تھی۔ میرے کمرے میں آج بھی وہی پرانی سلائی مشین رکھی تھی۔ میں نے کبھی نہیں بیچی، وہ میرے عروج کی بنیاد تھی۔ جہاں سے میں گری وہیں سے کھڑی بھی ہوئی۔ میری کمپنی اب شہر تک پہنچانی جانے لگی تھی۔ کچھ بڑے آرڈر آنے لگے تھے۔ 2 لڑکیوں کو میں نے شہر بھیجا تاکہ آگے کا ہنر سیکھ سکیں۔ ایک روز جب مقامی اخبار میں میری تصویر چھپی تو محلے کی ایک بزرگ عورت میرے پاس آ کر بولی، تمہاری خاموشی میں وہ طاقت تھی جو ہماری چیخوں میں نہیں تھی۔ میں نے انہیں چائے کا کپ دیا۔ خاموشی جب صبر کے ساتھ ہو تو وہ دعا بن جاتی ہے۔ گھر میں ابا ایک کرسی پر بیٹھ کر تسبیح کرتے رہتے۔ کبھی کبھی مجھے بلاتے اور کہتے، بیٹی تو میری فخر ہے۔ اگر میں نے پہلے مان لیا ہوتا کہ تو سچ بول رہی ہے تو شاید تیری زندگی اتنی تکلیف میں نہ گزرتی۔ میں نے ان کے گھٹنوں کے قریب بیٹھ کر کہا، ابا میرا سچ آج بول رہا ہے اور وہی کافی ہے۔ ایک دن گاؤں کے اسکول سے فون آیا کہ لڑکیوں کے لیے ہنر سکھانے کا ایک سیشن رکھنا ہے۔ کیا میں آ کر بچوں سے بات کر سکتی ہوں؟ میں نے ہاں کر دی۔ اسکول کی اسٹیج پر میں نے صرف ایک جملہ کہا، کبھی کسی کی خاموشی کو کمزوری نہ سمجھو، کیونکہ بعض اوقات وہی خاموشی تمہاری دنیا بدل سکتی ہے۔ رات کو جب میں گھر آئی، اماں کی چرپائی کے قریب بیٹھی، ان کے پاؤں دبائے اور آہستہ سے کہا، اللہ نے انصاف کیا اماں، میں گناہ گار نہیں تھی، پر تمہاری بیٹی آج کسی کی محتاج بھی نہیں ہے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، شاید سن رہی تھی، شاید نہیں، لیکن میرے دل میں سکون تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے سنا اور وقت پر سچ کو زبان دی۔ سچائی وقتی طور پر دبی رہ سکتی ہے، مگر آخر کار سامنے آ کر سربلند ہوتی ہے۔ جس نے صبر، خودداری اور ایمان نہ چھوڑا وہی اصل میں کامیاب ہوتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔